عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للشیطان لمتن بابن آدم، بے شک حقیقت میں انسان پر شیطان کا تصرف ہوا ہوتا ہے، اس کے تسلط ہوتے ہیں، شیطان کے تصرفات ہوتے ہیں انسان پر۔ وللملک لمتن، اور فرشتے کا بھی تصرف ہوتا ہے۔ فاما لمت الشیطان، شیطان کا تصرف، شیطان کا زور، فیادۃ بالشر، تو وہ برائی پر ابارتا ہے۔ کس پر ابارتا ہے؟ فیادۃ بالشر، برائی پر ابارتا ہے۔ وتکذیب بالحق، اور حق کو جھٹلاتا ہے۔ فیادۃ بالخیر، واما لمت الملک، فرشتے کا تصرف، فیادۃ بالخیر، نیکی پر ابارتا ہے۔ وتصدیق بالحق، حق کی تصدیق کرتا ہے، حق کی تصدیق کرتا ہے۔ فمن وجد ذالک فلیعلم انہ من اللہ، یعنی جو بندہ یعنی نیکی پر ابارنے کی کیفیت اپنے اندر پائے تو یہ سمجھے کہ یہ کیفیت یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے، مجھے ملی۔ فیعلم انہ من اللہ، وہ جان لے کہ حق اللہ جل شانہ کی طرف سے ہیں۔ فلیحمد اللہ، اور اس پر اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کر لیں۔ ومن وجد الاخری، اور جو دوسری کیفیت یعنی شیطان کی وسوسے کی اندازی کیفیت، شیطان انسان کو برے باتوں کی تلقین کرتا ہے، حق سے دور کر لیتا ہے، جب یہ چیزیں محسوس کر لے اپنے اندر۔ ومن وجد الاخری، دوسری چیز کو یعنی ان چیزوں کو محسوس کر لے، فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ کر لے، اللہ کی پناہ طلب کر لے، یا اللہ مجھے شیطان سے محفوظ کر لے، شیطان رجیم، شیطان مردود سے۔ ثم قال شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اس کے بعد نبی علیہ السلام مبارک نے قرآن پاک عظیم الشان کی آیت مبارکہ تلاوت فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور گناہ پر تمہیں اکساتا ہے۔ ترمذی شریف۔ قال ھذا حدیث غریب۔ اب اس میں دو باتیں، ایک شیطان کی طرف سے اور ایک فرشتے کی طرف سے تصرفات ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان غلط باتیں دلائل کے ساتھ بتاتے ہیں، فضائل، گناہ کے فضائل سامنے رکھ لیتے ہیں کہ یہ گناہ کر لے۔ جس طرح کے میٹھا پانی میں فائدے ملتے ہیں، مٹھاس ہوتی ہے، تو گناہ میں بھی مٹھاس سامنے کر لیتا ہے۔ یہ شیطان کی باتیں ہوتی ہیں۔ گناہگار بندہ گناہ کر لے، گناہ کے دوران مٹھاس ختم ہو جاتا ہے۔ شروعات میں مٹھاس ڈالتے ہیں کہ یہ گناہ کر لیں، اس میں مٹھاس ہیں، آنکھوں سے دکھاتا ہے لیکن وہاں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اور فرشتے بھی حکم فرماتے ہیں، نیکی کا حکم کر لیتے ہیں۔ ابھی شیطان کی تو کیا کر لیں؟ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى، جو شیطان کی باتیں دیکھے،
فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر شیطان رجیم سے پناہ مانگے، مردود سے اللہ جل شانہ کی مدد مانگے، یا اللہ مجھے پناہ نصیب فرما، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر کرتے ہیں قاری پھر۔ کتا بونگ رہا ہے، کتا بونگ رہا ہے، میں کیا کروں گا؟ میں مالک کو آواز دوں گا کہ مالک صاحب آپ کے کتے کو دور کر لیں۔ ابھی شیطان بھی کتا سے بھی بدتر ہیں۔ ہم آواز کریں گے رب ذوالجلال کو، پوری دنیا کا مالک، آخرت کا مالک، دنیا کا مالک، جنت کا مالک، جہنم کا مالک وہ اللہ جل شانہ ہیں۔ تو اللہ جل شانہ سے آواز کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ دل کے اندر، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پھر سارا جسم صحیح ہوگا، اگر وہ صحیح نہیں نکلا تو سارا جسم خراب ہوگا۔ ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، انسان کے گوشت کے جسم کے اندر ایک گوشت ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوگا تو سارا جسم صحیح ہوگا، وَإِذَا فَسَدَتْ، جب وہ فاسد ہوا، شیطان کے باتوں پہ یا تصرف پہ آیا، فسد جسد کل، تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہیں۔ تو محنت کرنا چاہیے اپنے دل کی صفائی کے لیے، ساری دنیا سے ہٹ کر کے ایک رب کے سامنے بیٹھنا، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اپنے رب کے سامنے اپنا اظہار کرنا، اپنے آپ کو غلام بنانا، اے اللہ میں ساری دنیا کو میں نے ترک کیا ہے، ابھی میں تیرے پاس آیا ہوں۔ تو رب ذوالجلال ہر حال میں مدد فرمائے گا۔